کلام جو میں نے آج کے لیے چند اشعار اس پہ پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ دشمنوں کو جواب دیا، جو گستاخ رسول ہیں، جو حضور کے بے ادب ہیں، جو نادان ہیں، ان کو اعلیٰ حضرت نے ایک ایک شعر میں جواب دیا ہے کہ سر سوئے روزے جھکا پھر تجھ کو کیا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حضور کے روضہ پر گیا تو سرکار کی بارگاہ میں میرا سر جھک گیا، تو پریشان ہو گیا ہے کہ پتہ نہیں یہ سجدہ کرنے لگا ہے، تو نے فتوے لگانا شروع کر دیے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ تیری سوچ ہوگی، ہم تو سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں ایسے ہی آ کر چکے ہیں، سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا، دل تھا ساجد نجدیا پھر تجھ کو کیا، کہ ہم نے سر کا سجدہ نہیں کیا، ہائے ہائے ہم سجدہ کرنا چاہتے ہیں، شریعت اجازت نہیں دیتی، چلو ہمیں اجازت نہیں دیتی، ہم نے اپنے دل کو سجدے میں ڈالا۔ جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے دیکھا کہ بکریاں بھی حضور کو آ کے سجدہ کر رہے ہیں، اونٹ بھی آ کر حضور کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہیں، تو کہا یا رسول اللہ، حضرت ابوبکر عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ جانور ہو کر آپ کو سجدہ کرتے ہیں تو ہم انسان ہیں، ہمیں بھی اجازت ہے ہم بھی آپ کی بارگاہ میں سر جھکائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا ابوبکر، ان مخلوقات کا معاملہ اور ہے، اسلام میں انسان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی اور کے سامنے سجدہ کرے سوائے خدا کے۔ اور پھر حضور نے فرمایا اگر رب اجازت دیتا سجدے کی تو پھر بھی نبی کے لیے نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا اگر رب اجازت دیتا سجدے کی تو پھر عورت کو اجازت دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کر سکے۔ فرمایا ہم سجدہ تو نہیں کر سکتے، دل تھا ساجد نجدیا پھر تجھ کو کیا، یہ نجدی وہ جو وہاں کے رہنے والے کو کہتے ہیں، اس پہ تفصیل میں نہیں جاتا، کئی لوگوں کو پریشانی بھی ہوتی ہے۔ اور بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے، بیٹھتے اٹھتے کہ ہمارا اٹھنا بھی، ہمارا بیٹھنا بھی، ہمارا چلنا بھی، ہمارا پھرنا بھی، ہم ہر لمحہ یا رسول اللہ کہتے ہیں۔ بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا، اور یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا پھر تجھ کو کیا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا عبادی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بندو، ان کا فتویٰ ہے کہ بھی اللہ کے بندے ہیں لیکن رسول پاک کے بھی کہا جا سکتا ہے، حضور کے بھی ہم غلام ہیں نا، عورت بھی تو اپنے مرد کو کہتی ہے یہ میرا بندہ۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم خوش قسمت ہے، چلو تم نہیں مانتے تو قرآن میں ہمیں تو اللہ کے محبوب نے فرمایا یا عبادی، یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا پھر تجھ کو کیا، بڑی قابل توجہ شعر ہے۔ حضرت فرماتے ہیں دیو کے بندوں سے کب یہ ہے عتاب تھا، دیو کے بندوں سمجھئے نا، دیو کے بندوں سے کب ہے یہ خطاب، تو نہ ان کا ہے نہ تھا پھر تجھ کو کیا، کہ تو نہ اس وقت ان کا تھا نہ آج ان کا ہے نہ کل کو ان کا ہو، دیو کے بندوں سے کب ہے یہ خطاب، تو نہ ان کا تھا نہ ان کا ہے پھر تجھ کو کیا، اور نجلی مرتا ہے کیوں تعظیم کے لیے، نجلی مرتا ہے کیوں تعظیم کے لیے، یہ ہمارا دین کا پھر تجھ کو کیا، کہ حضور کی تعظیم تو ہمارا دین ہے، اگر تجھے اس میں کوئی تکلیف ہوتی ہے
کہ ہم حضور کو کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھتے ہیں، ہم یہاں بیٹھ کر حضور کو پکارتے ہیں، ہم حضور کو آواز دیتے ہیں یا حضور کو اپنی مدد کے لیے پکارتے ہیں، تو نجدی مرتا ہے جو اس تعظیم پر آئے آئے نجدی مرتا ہے کیوں تعظیم کی ہمارا یہ دین کا پھر تجھ کو کیا اور کیوں کہ بندوں سے ہم کو کیا غرض کیوں کہ بندوں سے ہم کو کیا غرض ارے ہم ہیں اپنے مصطفیٰ پھر تجھ کو کیا ارے ہم ہیں اپنے مصطفیٰ پھر تجھ کو کیا اور آخری شعر میں کمال فرماتے ہیں تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں ہم نے ان نجدیوں کو کہہ رہے ہیں اللہ حضرت یہ دوزخ تمہاری ہے تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں ارے خود میں پہنچا رہا پھر تجھ کو کیا ارے خود میں پہنچا رہا تو پھر تجھ کو کیا سرسوے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا دل کا ساجد نجدیاں پھر تجھ کو کیا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا درود پاک کلمات کا رسول محمد علیہ السلام کی بارگاہ میں دعا ہے خالق و مالک آپ کی میری ہم سب کی حاضری کو اللہ اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ آج حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کے حوالے سے جتنا تھوڑا سا اللہ نے موقع دیا انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ان بزرگوں کے تصدق سے اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں بھی بہار عطا فرمائے۔ امام اہل سنت شیخ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جنہوں نے آ کر اہل سنت کو بہت سے چراغ عطا فرمائے، شاعری کی صورت میں بہت بڑا چراغ عطا فرمایا، کتابت کی صورت میں بہت بڑا جو ہے چراغ عطا فرمایا، قرآن کے ترجمے کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑا چراغ عطا فرمایا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی روشنی عطا فرمائی، اور بالخصوص صاحب کا فتاویٰ نزیلہ شریف جو کم و بیش جو ہے 30 جلدوں پر بلکہ 32 جلدوں پر آ گیا، 32 جلدوں پر اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی کتاب الحمدللہ فتاویٰ نزیلہ شریف یہ بہت بڑے انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے آپ اور مجھے عطا فرمائے ہیں۔ علامہ حافظ القاری اشراف امام احمد اللہ خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت بریلی شریف کے محلہ جسوری میں ہوئی۔ آپ بریلی شریف کے ایک محلہ ہے، اس محلے میں آپ کو 10 شوال المکرم میں بروز ہفتہ بوقت ظہر 14 جون 1856 کو پیدا ہوئی۔ آپ کا سر پیدائش کے اعتبار سے آپ کا تاریخی نام جو ہے وہ المختار ہے، اور آپ کا اصل نام جو ہے والدین کی طرف سے آپ کا نام محمد رکھا گیا۔ اعلیٰ حضرت کا نام المختار اور محمد آپ کا نام رکھا گیا، اور آپ کے دادا جان نے، دادے کو پوتے سے بڑی محبت ہوتی ہے، دادا جو ہے اپنے پوتوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے معاشرے میں کہ وہ والد اپنی اولاد سے اتنی محبت نہیں کرتا تھا، لیکن جب پوتا یا پوتی آتی ہے دامن میں تو وہ ان سے بڑی محبت کرتا ہے۔ ہم نے میں نے اپنے والد صاحب اکثر وہ بچوں سے محبت کرتے ہیں تو میں کہا کرتا تھا کہ ابا جان آپ ہم سے نہیں اتنی محبت کرتے، تو آج آپ کو دیکھتے ہیں کہ اپنے پوتوں سے اپنی پوتیوں سے
اپنا سب کچھ ان پہ لٹا رہے ہوتے ہیں، اپنی محبتوں کا سب سے زیادہ آپ اظہار کروا رہے ہوتے ہیں، تو وہ کہا کرتے تھے یہ دل کی کیفیت ہے، ہم سے لے کر بچوں کو دیتے ہیں۔ تو یہ ایک انسان کی اپنی خاص نسبت ہوتی ہے پوتے اور پوتی کے ساتھ۔ تو آپ کے دادا جان نے آپ کا نام جو ہے احمد رضا رکھا، آپ کو تعلیم کے لحاظ سے اور تعلیم کے اعتبار سے آپ کو جو ہے نام المختار رکھا گیا، اور آپ کا ویسے نام جو ہے محمد رکھا گیا، اور آپ کے دادا جان نے آپ کا نام احمد رضا رکھا، اور پھر دادا جان کی زبان سے جو نکلے ہوئے الفاظ احمد رضا کے تھے وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنے مقبول ہوئے کہ احمد رضا کے نام سے آپ مشہور ہو۔ اور آپ اتنے شہید تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا آپ پر کرم تھا، اتنا کرم تھا، اتنی مہربانیاں تھی، اللہ نے پیدائشی طور پر آپ کو ولایت عطا فرمائی۔ میں سارے انداز میں بات کروں گا تاکہ تھوڑے وقت میں ہم کچھ چیزیں اور ڈسکس کر سکیں۔ آپ بچپن میں جب آپ کا سالے ہوتا آپ کے والد گرامی حضرت نذیہ علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک قاری صاحب کا اہتمام کیا، وہ اعلیٰ حضرت کو گھر میں پڑھانے آتے تھے، قاعدہ اعلیٰ حضرت کو گھر میں قاعدہ پڑھانے آتے تھے، تو اعلیٰ حضرت پڑھ رہے تھے، استاد صاحب پڑھا رہے تھے، تو کسی جگہ پر استاد صاحب نے جب وہاں پر حقیقت میں زیر تھی، استاد صاحب زبر پڑھا رہے، اب اعلیٰ حضرت نے کتابیں بھی زبر لکھی تھی اور حقیقت میں وہاں 10 پہ زیر بنتی تھی۔ اب اعلیٰ حضرت کو استاد پڑھاتے تھے زبر، آپ پڑھتے تھے زیر، استاد پڑھاتے تھے زبر، آپ پڑھتے تھے زیر۔ جب 2-4 دفعہ اس طرح بار بار انہوں نے پڑھایا نا، اور آپ وہی لفظ پڑھتے تھے، اس کو زیر کے ساتھ پڑھتے تھے، آپ کے بازو سے پکڑا تو استاد صاحب کے پاس گئے، اپنے والد صاحب کے پاس گئے، کہا جناب یہ آپ کا صاحب زیادہ ہے، میں اس کو زبر پڑھاتا ہوں، یہ زیر پڑھتا ہے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ زیر کیوں پڑھتے ہو، کہا ابا جان میرے زبان میں جاری نہیں ہوتی، میں کوشش بھی کروں، استاد زبر پڑھا رہا ہے، میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، پڑھا ہی نہیں جاتا۔ تو پھر انہوں نے جب دوسرا کوئی اور نسخہ منگوایا اور منگوا کر جب چیک کیا تو اس کے اندر جو ہے واقعہ زیر ہی لکھی ہوئی، قاعدے کے اوپر زبر ہی غلط ڈالی ہوئی۔ تو بچپن میں یہ عالم تھا، بچپن میں یہ عالم تھا، آپ 4 سال کی عمر کے تھے جب قرآن پاک آپ نے پڑھی، بچپن میں یہ عالم تھا کہ آپ جو ہے الحمدللہ اتنا جانتے تھے کہ کتاب کے اوپر اگر لکھا بھی ہوا ہے تو آپ کا اللہ نے اتنا سینہ کھول دیا تھا کہ آپ کو پتہ چل جاتا تھا یہاں زبر نہیں ہے، یہاں پر زیر ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بالکل ابتدائی طور پر جو ہے رب کائنات نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی۔ میرے آقا مولا حضرت امام محمد رضا خان قادری بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 13 سال 10 ماہ اور 4 دن کی عمر میں، توجہ فرمانی ہے، ہمارے 13 سال کے بچے کا کرتے اور اعلیٰ حضرت نے 13 سال میں کیا کمال کیا۔ اعلیٰ حضرت نے صرف 13 سال 10 ماہ اور 4 دن کی عمر میں تمام کے تمام درس نظامی کے جتنے بھی علوم تھے، جتنی بھی کتابیں تھیں، 13 سال کی عمر آپ نے سب پڑھ لی۔ 13 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت نے جو درس نظامی ہے وہ 13 سال کی عمر میں مکمل طور پہ پڑھ چکے تھے، جتنے بھی اس دور میں جتنے بھی علم پڑھائے جاتے تھے۔ اور رئیس المتکلمین مولانا تقی علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صاحبزادے بھی تھے، اور آپ سے سند فراغت آپ نے حاصل کی۔ جب آپ اتنا پڑھا لکھا ہوگا تو پھر آپ کو ظاہر پڑھی لکھی ہوگی، باہر کا جس بات کی طرح رجحان ہوتا ہے، گھر میں جس طرح کا ماحول ہوتا ہے، دیکھتے نہیں ہمارے بچے کو اس طرح پیار ہو جاتا ہے، وہ ہمیں پڑھانا بھی نہیں پڑتا، وہ ہمیں سکھانا بھی نہیں پڑتا، نبی چھوڑے اس پہ ٹائم بھی نہیں دینا پڑتا، بچے خود بخود اسی بات کی طرح اسی ماحول کی طرح چل پڑتے۔ تو باپ اتنا پڑھا لکھا تھا کہ خود اپنے بیٹے کو مکمل طور پہ درس نظامی اور اس کے علاوہ بھی جتنے علوم اس معاشرے میں پڑھائے جاتے تھے سارے آپ نے 13 سال کی عمر میں آپ نے پڑھ لیے۔ اسی دن آپ نے جب یہ وقت آیا اور سب نے فراغت آپ نے حاصل کر لی، دستار بندی ہو گئی آپ کی، کیا مکمل عالم بن چکے ہیں، اور عمر کتنی ہے 13 سال۔ 13 سال کی عمر میں آپ نے پہلی مرتبہ آپ نے فتویٰ بھی جاری فرمایا۔ آپ بتا رہے مسئلہ فراغت کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا کرم کا مہربانی تھی کہ آپ نے جو ہے وہ صحیح معنوں میں آپ جو ہے لوگوں کو فتوے آپ نے دینا شروع کر دیے تھے، اور جب آپ نے پہلا فتویٰ دیا تو آپ کے والد محترم نے آپ کو بلایا
اور اپنی سیٹ پر بٹھایا اور کہا بیٹا آج کے بعد یہ معاملات جتنے بھی ہیں آپ نے سنبھالے۔ قابل توجہ بات ہے، عمر کتنی ہے؟ 13 سال۔ 13 سال 10 مہینے اور 4 دن کی عمر۔ ایسے ہمارے یہاں پتہ ہو کیا گیا ہے، ہماری خرابی یہ ہے، ہم جس کے پاس دنیا کی بڑی ڈگری ہوتی ہے نا، کیونکہ دنیا کی ڈگری پہ مار بڑا رہتا ہے، وہ 2 لاکھ کماتا ہے، وہ 4 لاکھ کماتا ہے، وہ 5 لاکھ کماتا ہے، ہم اس ڈگری کی قدر بھی کرتے ہیں، اس ڈگری کو سلام بھی کرتے ہیں۔ لیکن اصل ڈگریاں یہ ہیں جو دنیا کے پیسے کا لالچی ہوتا ہے، جو حوث کے رکھتا ہے دل میں، اس کو پھر ان ڈگریوں سے کچھ نہیں ملتا اور ان ڈگریوں کو وہ سمجھنا بھی کچھ نہیں۔ تو جسے پتا ہے کہ اصل ڈگریاں ہیں، یہ اصل علم ہے، اصل اللہ رسول کی پہچان ہے، اصل محبت کی بات یہ ہے، پھر وہ دنیا کی دولت اور دنیا کے پیسے اور دنیا کی صحت میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا وہ نہیں سمجھتا، پھر اس کو پتا چل جاتا ہے کہ حقیقت ہے یہ۔ تو اس وقت ہے آپ کے وہ جب استاد نے کہا کہ بیٹا آپ کو پتا کیسے چلا کہ یہاں پر شیر ہے، آپ کی زبان سے لفظ کیوں نہیں نکلتا تھا؟ اور ایک دن نا اس استاد نے پاس بلایا، قاری صاحب نے اس کو لگایا تنہائی میں بلا کے نا کہتے ہیں بیٹا سچ سچ بتانا، آپ کہیں کوئی جن یا فرشتہ تو نہیں ہو؟ یہ کام نہیں لکھا۔ استاد کہتا ہے کہ بیٹا سچ سچ بتاؤ، یا جن ہو یا آپ فرشتہ ہو؟ اتنی چھوٹی عمر میں اتنی پیچیدہ باتیں کیسے سمجھ لیتے ہیں؟ تو اس وقت آپ نے فرمایا نہ میں جن ہوں نہ میں فرشتہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، بس اللہ کا مجھ پر کرم خاص، مجھ پر رب رسول کی نظر رحمت خاص ہے، کرم مجھ پر خاص ہے اور اس میں میرا کمال نہیں۔ تو آپ نے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ کرم فرمایا۔ اور آج ہم مولوی ویسے بھی پیچھے ہیں، لیکن حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں جو علم بھی کوئی لے کر آتا، جس قسم کا علم بھی لے کر آتا، حضور کے پاس آ کے سوال کرتا اور حضرت سے جواب دیتا۔ یہی نہیں کہا کہ کوئی قرآن کا علم لے کر آیا یا کوئی حدیث کا علم لے کر آیا، کوئی فقہ کا سوال کوئی نہیں، چاہے دین کا ہو، چاہے دنیا کا ہو، چاہے انگلش کا ہو، چاہے انگریزی کا ہو، جو بھی علم آپ کی بارگاہ میں لایا جاتا سوال، آپ اس کے سوال کا جواب اسے عطا فرماتے تھے۔ کہتے ہیں کہ علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر، علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر ضیاء الدین جو کہ ریاضی میں غیر ملکی ڈگریاں اور تمغے حاصل کر چکے تھے، وہ آپ کی خدمت میں ریاضی کا ایک سوال پوچھنے کے لیے آئے۔ علی گڑھ یونیورسٹی کی بات کر رہا ہوں، بڑے لیول کی بات ہے۔ علی گڑھ یونیورسٹی سے ان کا سینئر اسٹاف وائس چانسلر ڈاکٹر ضیاء الدین جو کہ ریاضی کی پاکستان سے 22 ڈگری تھی اس کے پاس اور بہت بڑا لکھا تھا، آپ کے پاس مسئلہ پوچھنے آیا۔ ارشاد فرمایا، انہوں نے کہا کہ وہ ایسا مسئلہ نہیں ہے جس نے اتنی آسانی سے عرض کر دوں۔ مسئلہ لے کر آیا تو حضرت نے فرمایا بتاؤ بھائی کیا مسئلہ ہے؟ تو کہتے ہیں جناب وہ اتنا بھی آسان نہیں ہے، ریاضی کا مسئلہ ہے، آپ مولوی ہیں تو ریاضی کا مسئلہ لے کر آیا اور میں خود وائس چانسلر یونیورسٹی کا، اور اس مسئلے کے لیے میں تو پانی کے ملک جا رہا تھا ان مسائل کو حل کرنے کے لیے۔ والا درویش آدمی نے کہا بیٹیا دس بول تو تجھے تیرے مسئلے کا جواب ملے گا۔ اب اس نے تو غور نہیں سمجھا تھا کہ یہ صرف غلطی ہے، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا جو کچھ تم فرمایا، جو کچھ تو فرمائیے، جو بھی ہے فرمائیے۔ بھائی صاحب نے سوال پیش کیا، اعلیٰ حضرت نے اسی وقت تسلی بخش بس اس کے منہ سے نکلنے کی دیر تھی، اعلیٰ حضرت کافی پیسے کمائی، اس کو ریاضی کا وہ سوال جو ہے تسلی بخش اس کو جواب دیا۔ انہوں نے انتہائی حیرت سے کہا کہ میں اس مسئلے کو حل کروانے کے لیے جرمن جانا چاہتا ہوں۔ ایک تو خود سے بھی اتنا بڑا ریاضی دان تھا، پھر اس مسئلے کو حل کروانے کے لیے وہ کہتا ہے میں جرمن جانا چاہتا تھا۔ اتفاقاً ہمارے دینیات کے پروفیسر مولانا سید سلیمان اشرف صاحب، انہوں نے میری رہنمائی کی، سید سلیمان اشرف، انہوں نے میری رہنمائی کی کہ یار کہاں جرمن جاتے ہو، ادھر ایک مولانا احمد رضا صاحب ہے تو ان کے پاس جاؤ، شاید تمہارا مسئلہ حل ہو۔ ہاں مولوی صاحب مجھے تو وہ شاہ صاحب نے بھیجا تھا، میں آ گیا آپ کے پاس، میری رہنمائی کروایا تو یہاں حاضر ہوا ہوں۔ ان شاہ صاحب کے بھیجنے پر تو یوں معلوم ہوتا تھا
آپ کو وائس چانسلر ضیاءالدین کہتا ہے یا نگار کو کہتا ہے، وہ کہتا ہے یوں معلوم ہوتا تھا کہ آپ کسی مسئلے کو کتاب میں میرے آنے سے پہلے دیکھ رہے تھے. جیسے بندہ کہتا ہے نا کہ میں نے ابھی تازہ قدیم پڑھا ہے اور پڑھ کر جناب آپ کے سامنے رکھ دیا، تو کہا میں وہ تمہارے مسئلے کو حل نہیں کر رہا تھا، تو میں تو اپنی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، بس تم آئے تم نے سوال کیا اور میں نے جواب دیا. اللہ اکبر. ڈاکٹر صاحب بزر فرح و مسرت واقع تشریف لے گئے اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی شخصیت سے قدر متاثر ہوئے، اس قدر متاثر ہوئے انگریزی کا حلیہ تھا، شکل و صورت تھی، اور اس قدر متاثر ہوئے انہوں نے فوری طور پر داڑھی رکھنے کا ارادہ کر لیا اور اس کے بعد پکے نمازی اور شوق و صلاح کا پابند آدمی بنا. میں نے کہا یار یہ کمال ہو گئے، اتنا مشکل سوال تھا میں تو بہت نہیں سمجھا تھا، لیکن اس بندے نے حل کر کے میرے سامنے رکھ دیا. بعض لوگوں کو دین کا علم جو ہے وہ ان کی ذات پر اثر نہیں کرتا، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مولوی ہیں، یہ تو ان کا کام ہے قرآن پڑھنا، ان کا کام ہے حدیث سنانا، لیکن ان کو اس بات کی اصل قدر کا نہیں پتا ہوتا. اور اگر کوئی ریاضی کا سوال حل ہو جائے، کوئی انگلش کی چار باتیں آپ کو کرنی آ جائے تو بڑا اثر پڑ جاتا ہے. جناب یہ تو بڑا لکھا آدمی ہے، بڑا ماڈل آدمی ہے، لیکن اصل علم کیا ہے؟ قرآن کا علم. اس کا علم میرے آقا کی حدیث کا علم. آپ لوگ دیکھتے ہو کہ بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے پروفیسر زمانے تک میں ہم نے دیکھا کہ وہ ٹی وی چینلوں پر اور ادھر ادھر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی گفتگو کوئی بات میں نہیں جب سنتا ہے نا تو وہ صحیح ٹھکانے لگاتا ہے کہ یہ کتنا کو صحیح بول رہا ہے کتنا کو غلط بول رہا ہے. ہمارے جو بابا جی تشریف لاتے ہیں، آج تشریف نہیں لائے، میں نے یہ رسا بھی جانتے ہیں ہمارے خرچہ بھی، میں نے شعر پڑھا شب اسرا کہ دولہا پہ دائیں کرو. بعد میں مجھے انہوں نے بٹھا دیا، کہتے آپ نے یہ جملہ جو ہے نا وہ غلط پڑھا، شب اسرا نہیں ہوتا، شب اسرا ہوتا ہے. تو میں نے ان کو کہا حضور شب اسرا ہی ہوتا ہے. وہ کہنے لگے بزرگ کے دور، تو کہنے لگے کہ نہیں شب اسرا ہوتا ہے. تو میں نے پھر ہاتھ باندھ دیے، میں ایسے کھڑا ہو گیا. یہ 3-4 دنوں پہلے کی بات، میں نے ہاتھ باندھ دیے، میں نے کہا ٹھیک آپ نے ٹھیک کہا. دوسرے جمعے پر آئے، میں نے پھر وہی شعر پڑھا، سلام میں پڑھتے ہیں میں نے پھر وہی شعر پڑھا. وہ بزرگ پھر تشریف لائے، پھر آ کے مجھے کہتے ہیں جو آپ نے پڑھا ہے وہی ٹھیک ہے، جو آپ نے پڑھا ہے وہی ٹھیک ہے. پھر میں ان کے پاس بیٹھا، یہ بندے کا حوصلہ ہوتا ہے نا. اب مجھے پتا تھا کہ وہ میری بات کو پک نہیں کرنا چاہ رہے، کیونکہ ان کو شاید ان کی سوئی 85 سال ان کی عمر ہے اور ریٹائر پروفیسر ہے. میں نے پوچھا تو ان کو جو ہے تنخواہ میں نے ان سے پوچھی تو ریٹائرمنٹ کے بعد جو پینشن ان کو ملتی ہے وہ بھی ان کو 85,000 روپے فی مہینہ ملتا ہے. اب اتنا بڑا پڑھا لکھا ہو، مان بھی پاس ہو، پھر ذرا بات اگلے بندے کی اور مولوی ہو کہ جس کی کوئی سنتا ہی نہ ہو تو پھر ذرا مشکل ہوتا ہے نا، مشکل ہوتا ہے بات سننا. تو کہنے لگے آپ نے ٹھیک کہا. میں نے کہا میں نے اس وقت بھی آپ کو کہا تھا لیکن آپ نہیں مانے تو وہ آپ کی مرضی ہے. ایک اور پروفیسر صاحب بھی کوئی آیا جو وہ بڑا تعارف کروا رہے تھے تو وہ بھی سوچ میں پڑ گئے کہ یہ بابا جی کا کہہ رہے ہیں. تو وہ بھی کہتے ہیں میں اپنے طور پہ دیکھوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا شب اسرا کے دولہا پہ قائم کرو. شب اسرا قرآن میں اللہ کیا فرماتا ہے سبحان الذی اسرا. قرآن نے اسرا نہیں کہا. قرآن نے جب اسرا کہا ہے تو پھر وہ اسرا ہی بنے گا. صرف اور مشروع والے معاملات وہاں پر نہیں ہوں گے. اسے بطور استعارہ اعلیٰ حضرت نے قرآن کی آیت کو اٹھا کر وہاں استعمال کرا. بطور اس کو بولتے ہیں بطور استعارہ استعمال کرنا. ویسے تو اگر وہ اپنی عبارت میں آئے گا پھر اس کی زبر زیر تبدیلیاں ہوں گی، لیکن اعلیٰ حضرت نے اس شعر کو وہاں سے اٹھایا، بس اتنے لفظ کو قرآن کے یہاں پر رکھ کے اس کے آگے انہوں نے شعر بنا دیا. اس کو بطور استعارہ استعمال کیا ہے، اس میں رد و بدل نہیں ہوگا، اس میں تبدیلی نہیں ہوگی. تو لہٰذا آدھا جو ہے یہ گفتگو کرنا، سننا، ممبر پہ بیٹھ کے گفتگو کرنا، میں نے یہ ہمارے بھائی
دو چار جملے پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ انہوں نے مجھے کہا کہ سیاست پہ آپ نے نہیں بولنا، باقی آپ جیسے بھی گفتگو کریں ہم سننے کے لیے تیار ہیں، کوئی ایسا معاملہ نہ ہو۔ پھر انہوں نے ایک جملہ بولا کہ آپ کی گفتگو جو ہے وہ ایسی نہ ہو کہ آپ گفتگو کریں اور بعد میں لوگ اس پہ اعتراض کریں کہ یار یہ جملہ تو درست تھا، یہ جملہ صحیح نہیں تھا، یا یہ واقعہ مولوی صاحب نے کہاں سے سنا۔ میں نے ایک بار کیا تو اس بات سے آپ بے فکر ہو، ایسا کام نہیں ہوگا۔ میں نے الحمدللہ دعویٰ بھی ہے کہ ہم جتنی گفتگو کریں کسی آدمی کا بھی دل میں کوئی سوال ہو اسی وقت کھڑا ہو کے پوچھ سکتا ہے، اگر آتا ہوگا ٹھیک ہے، تو بعد میں جواب دیں، لیکن ایسی کچی باتیں نہیں ہوں گی انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت رکھے، یہ شرط ہے۔ مالک کا کرم ہونا چاہیے، اگر وہ کرم نہ ہو تو پھر انسان کچھ بھی نہیں۔ والا حضرت مالک بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ تعالیٰ نے شاندار قوت حافظہ عطا فرمایا۔ 4 سال کی عمر میں آپ قرآن پڑھ چکے تھے اور اتنا شاندار پڑھ چکے تھے کہ وہ جبر والی میں نے آپ کو مثال دی۔ پھر آپ کا قوت حافظہ اس قدر مضبوط تھا، حضرت ابو حامد سید محدث کشوشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کشوشی والے، آپ نے لکھا کہ اعلیٰ حضرت قادر بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اکثر لوگ فتویٰ جات کے لیے خط لکھتے تھے، خط بھیجا جاتا ہے کہ حضور اس مسئلے کا جواب دے دیں، اس مسئلے کا جواب دے دیں۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا معاشرے میں اب لفظ قاری عروج پا گیا، پہلے حافظ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جو بھی امام مسجد ہوتا اس کو کہتے ہیں حافظ شاہ بھی کام کرتے ہیں، ہر امام کو حافظ شاہ کہا کرتے تھے، وہ حافظ نہ بھی ہوتا، عالم ہی صرف ہوتا تو تب بھی اس کو حافظ شاہ بھی کہا کرتے تھے۔ اب کوئی چاہے قاری ہوتا بھی نہیں ہے، جو امامت کروا رہا ہے اس کو قاری شاہ بھی کہہ رہے ہوتے، تو اب یہ قاری کا لفظ عروج پا گیا۔ اعلیٰ حضرت کے دور میں حافظ کا لفظ تھا، اعلیٰ حضرت حافظ نہیں تھے، تو جب خط آتے تھے اپنے مسائل پوچھنے کے لیے لوگ، تو اعلیٰ حضرت قادر بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو انہوں نے حافظ لکھ دیتے، حافظ صاحب فلاں مسئلے کا جواب دے۔ اب اعلیٰ حضرت کے ہاتھ میں جب خط آیا نا اس میں لکھا ہوا تھا حافظ صاحب، حضرت فرمانے لگے میں حافظ نہیں ہوں، اس بندے کو پتہ نہیں ہے، تو مجھے کیوں نہ میں بری کروں، کیا محبت تھی دین کے ساتھ۔ سوچنے لگے حافظ نہیں ہوں، انہوں نے تو حافظ لکھ کے بھیج دیا ہے کہ کیوں نہ میں بری کروں۔ کہتے ہیں ساتھ ہی رمضان شریف شروع ہو رہا تھا، تو اعلیٰ حضرت نے اب حفظ کا وقت دیکھی، آپ نے 1 مہینے کے اندر حفظ بھی کیا، 7 تراویح بھی پڑھائیں، اور حفظ کے لیے سارا دن نہیں دیتے، نماز عشاء کی جب اذان ہوتی تھی تب اپنے پاس جو ہے ایک جو ہے سامنے کو بٹھا لیتے سننے والے کو، اور اذان سے پہلے تک جو ہے آپ پورا جو ہے سپارہ پڑھ قرآن اور حدیث کو اتنا پڑھ چکے تھے، قرآن پر اتنی گفتگو کر چکے تھے کہ قرآن کی آیات سب انہیں یاد تھی، بس صرف ترتیب دیتے تھے، صرف ترتیب دینی ہوتی تھی کہ یہ آیات اس پارے میں ہیں اور اس کو ایک دفعہ ترتیب کے ساتھ دیکھنا ہوتا تھا۔ اذان سے لے کر جماعت تک حفظ کا پارہ مکمل کر لیتے اور پھر وہی پارہ مصلی پہ کھڑے ہو کے تراویح میں سنا دیتے۔ وہاں سے 30 پارے قرآن کے جو ہے 30 رمضان کے روزے ختم ہوئے، وہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت کو حافظ قرآن، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور خاص کرم ہے، اس مالک کی مہربانی ہے۔ اور پھر مزیداری والی بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کا جو فتاویٰ ہے جس میں آ کر مسئلہ پوچھا ہے، اتنا زبردست حافظہ تھا کہ فتویٰ دینے کے لیے ان کتابوں کو جا کے خریدنا نہیں پڑتا تھا۔ جیسے ابھی میں نے کہا کہ آپ کو مجھ سے مسئلہ پوچھے ہوگا پتا تو جواب دے دوں گا، نہیں تو دیکھ کے دے دیں گے، ایسا نہیں کہتے تھے کہ میں جو دیکھوں گا تو پھر دوں گا، نہیں، کسی نے فتویٰ مانگا بس اسی وقت کتاب کا نام لکھ دیا، یہ بخاری شریف میں ہے، یہ مشکوٰۃ شریف میں ہے، اور فلاں صفحے پر ہے، فلاں صفحے پر ہے، اس صفحے کے کتاب کھولیں گے اس کے دائیں صفحے پہ ہے یا بائیں صفحے پر ہے، سارا کچھ ایسے لکھ دیتے تھے، بغیر کتاب کو دیکھے صفحات کے نمبر بھی یاد تھے، آپ کو جگہ بھی یاد تھی۔ اور پھر جامعہ نظامیہ والے جو ہمارے دواری دیکھ کے اندر ہے، جامعہ نظامیہ والے کہتے ہیں ہم نے پھر اس کو اس کی جو ہے ترجمہ کیا اور اس کو پھر 30 جلدوں تک ہم لے کر گئے، وہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے
मुफ्ती आजम मुफ्ती पाकिस्तान मौलाना अब्दुल गफूर हलाली साहब, जिनका वो जामिया था अबू बिशाम फरमा है, कहते हैं कि आला हजरत ने अपने बतावा में जो ऐसे चलते चलते फतवा देते थे ना, जो किताब का नाम लिख लिया है, जो किताब का सवाल लिख लिया है, जो हदीस का नंबर लिख दिया है, 100 साल के बाद हमने जब उसके काम शुरू किया तो हमने देखा रब्बे काबा की कसम है, आला हजरत ने जो ज़बानी लफ्ज लिख दिए थे, जो किताब लिख दी, सवाल लिख दिया, और जो लिख दिया हमने 100 साल बाद भी खोल के देखा है तो बड़ी कहीं पर चीजें मिल गई। सवाबी तब्दील नहीं हुआ। ये अल्लाह तबारक व तआला का उन पर खास करम था, उस मालिक की मेहरबानी थी। वाला हजरत आज अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नियों के जो अकीदे और सोच और फिक्र जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता फरमाई, आला हजरत की बरकत है। हम सोचते नहीं हैं आला हजरत वाले बरेली रहमतुल्लाह तआला ने जितना इस सदी में काम किया है ना, इतना किसी और सदी में किसी ने काम नहीं किया। जिन्होंने सबने मिलकर एक सदी के मुहद्दिसों ने, बुजुर्गों ने, उलमा ने जो सारे ने मिलकर काम किया हो, तो आला हजरत अकेले का एक सदी में तन्हा इतना काम। और फिर हुजूर का इश्क कितना था, ये मैंने आज किताब को नाम की आपको सुनाई है ना, आप देखेंगे आला हजरत ने दुश्मनों को, गुस्ताखों को बड़ा ठोक के जवाब दिया और सही उनको ठुकाई करते थे। जैसे ये मैंने कलाम में पढ़ा, सही ठुकाई करते थे। आला हजरत से किसी ने पूछा, हुजूर आप इतनी सख्ती क्यों करते हैं? आला हजरत का बात ये है, जो मेरे महबूब को भौंकते हैं ना, फरमाया मैं उन पे सख्ती इतनी कर देता हूँ कि वो कई कई दिन लगाकर मुझे जवाब देते रहते हैं, तो जितने हफ्ते वो मुझे जवाब देते रहते हैं, वो मेरे आका को उतने दिन भौंकते नहीं है, मुझे खुशी होती रहती है। अल्लाह अकबर। ये जुमला फिर सुने अगर नहीं समझ लगी। फरमाया कि मैं उनके ठुकाई ऐसी करता हूँ कि फिर उनको हुजूर भूल जाते हैं, मेरी बातों का जवाब देने के लिए उन पे जो है कई कई हफ्ते लग जाते हैं। तो जब मेरी बातों का जवाब देते हैं तो 2 हफ्ते तो मेरे नबी को फिर भौंकते नहीं है ना, फिर वो मुझे भौंकते रहे, मेरी तरफ आ जाए, मुझे बुरा भला कहते रहे, लेकिन मेरे आका को वो कुछ कहते नहीं, बस मुझे सुकून मिलता है। और आला हज़रत फरमाते हैं कि मैं सरकार की बारगाह में, और ये कम से कम ये जो है, ये कलाम मेरे हाथ में जो किताब है, ये आला हज़रत की सिर्फ नातों वाली किताब, ये आला हज़रत कामिल करेगी। और हमारी ये जो साथ मस्जिद लिफाफत उतारा नाम है ना, ये इसके जो खतीब साहब हैं मौलाना मुफ्ती गुलाम हसन कादरी साहब, इन्होंने इसकी शरह की है। ये शरह है आला हज़रत के कलाम पर मुफ्ती गुलाम हसन कादरी साहब ने ये शरह की है, ये किताब पढ़ने वाली कि किस तरह से आला हज़रत ने जो उनको जवाब दिया और फिर आगे इन्होंने उसकी तशरीह की है। बस बात खत्म हो गई। आला हज़रत सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में रोज़ा शरीफ में हाजिर हुए तो नात लिखी, वो सूबेदार अदार फिरते हैं, तेरे दिन है बाहर फिरते हैं, रोते हुए आंखों में आंसू थे। कहा या रसूल अल्लाह, ये दीवाना ये आशिक आया हुआ है, कभी कहा फरमाइने से दीदार हो जाए, आपकी इजाजत हो जाए। बाद में तो होती रहती है ना, रोते पर आया करम फरमाए ना, अपना दीदार अता फरमा दे। नात लिखते 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 फिर कहने लगे, उस कली का गला हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, और अपनी मोहब्बतों पे इजहार करते रहे। जब अखीर हो गई, वो रात गुजर गई लेकिन दीदार ना हुआ। फिर जब दूसरी गली दिन आया, फिर आके गली में बैठ गए, फिर वही आंसू बहा रहे हैं, फिर वो रो रहे हैं और कहते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी गली का मैं भी शाम हूं, आपकी गली का मैं भी दुल्हा हूं, मेहरबानी फरमाए, करम फरमाए, मुझ पे भी करम हो जाए। और जब इत्तेहाद आती और इस कलाम को मुकम्मल किया और उधर से आपकी आंखें खुली थी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने से तशरीफ ला गए। तेरी क्यों पूछे कोई बात लगा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जब ये सुने, ये रिवायत जो है आपने शेर लिखा, कोई क्यों पूछे तेरी बात लगा, कि तेरी औकात क्या है, तो हुजूर को बुलाता है, तेरी औकात क्या है कि सरकार तुझे दीदार करवाए। जब आजी ने इंतहा कर दी कि अब यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला, तेरे जैसे यहाँ बड़े फिरते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात लगा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। बस आजी की जब इंतहा की और आपके खोल कर देखा तो हुजूर सामने नशीब किया। आला हज़रत के हम दीवाने तो ये नहीं कहते कि क्यों कोई पूछे तेरी बात लगा, कि तुझसे कुत्ते, हम लोग कहते हैं तुझसे कितने हजार फिरते हैं या तुझसे 1000 फिरते हैं। तो लिहाजा
अपना इश्क उतना मजबूत होना चाहिए, अपना ताल्लुक हुजूर से इतना मजबूत होना चाहिए कि सरकार करम फरमा दे। वाला हजरत है कि जिन्होंने जिस शब्द भी जो है अपना कलम उठाया है, अल्लाह का करम और मेहरबानी हुई है। कल गुजरा दिन 25 सफर मुज़फ़्फ़र जो है, ये अल्लाह तबारक व तआला का करम और अल्लाह ताला ने अपना प्यारा महबूब का दीवाना हमें अता फरमाया। अल्लाह की बारगाह में दुआ है हम सब के आगे